السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ حوریہ ملک کے ناول ہجر کے آنسوں کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے ان کی لمحہ بلمحہ دور ہوتی پشت نفرت سے دیکھتی رہی اور پھر الٹے قدموں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف دوڑی۔ ان کے نوکیلے لفظوں کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجتی جا رہی تھی، بلکہ آنکھوں میں ٹوٹتے مان اور خوابوں کی ایسی کرچیاں تھیں کہ قدم اکھڑ رہے تھے۔ دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے اندر داخل ہوئی تو سوٹ کیس میں اپنی ضروری چیزیں رکھتا زاویار چونک اٹھا۔ وہ اسے صبح کی اب دکھائی دے رہی تھی۔ رات کو وہ نہ جانے کب تک بات کرتی کرتی وہیں صوفے پہ سر ٹکائے سو گئی اور اس کے ناشتے کے فارغ ہونے تک وہ سوتی رہی۔ اس نے غصے اور دکھ سے نڈھال ہوتے دل و دماغ سے دوپٹہ کھینچ کے اتارتے صوفے پہ پٹکا تو اس نے غور سے اسے دیکھا اور پھر وہ ایک دم سے ٹھٹکا۔ کیا ہوا پریزے؟ اس نے چیزیں وہیں چھوڑتے قدم اس کی طرف بڑھائے جو جھکے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے صوفے پہ بیٹھی تھی، جبکہ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ اسے کیسے بتاؤں کہ ضبط ٹوٹ رہا ہے میرا؟ وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ اس سے دور رہ کے خوش تھی تو اسے اپنی قربت سے دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے اس حال میں دیکھ کے بھی انجان نہیں رہ سکتا تھا کہ اس کے کہنے پہ اس سے دور رہ سکتا تھا، لیکن اس کی حالت پہ انجان نہیں رہ سکتا تھا کہ جنہیں چن لیا جائے ان پہ تبصرے نہیں کیے جاتے بلکہ ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی پہ اس نے دوبارہ سوال دہراتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کا یہ لمس قیامت ڈھا گیا۔ اس نے اس کے چھوتے ہی جھٹکے سے سر اوپر کیا اور لہو ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے دوبارہ پوچھا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ اس کی مسلسل خاموشی اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھتے اس نے پوچھا تو وہ پھٹ پڑی۔ آپ ہیں مسئلہ، آپ کی ماں ہے میرا مسئلہ۔ اس کے چلا کے کہنے پہ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ لوگ میری؟ تم اتنے کمذات اور کمظرف نکلے کہ ایک تھپڑ کا بوجھ نہ برداشت کر سکے، اور اس بوجھ کو اتارنے کے لیے تم مجھے گہری کھائیوں میں اتارنے لگے۔ تف ہے تم پہ زاویار عباس۔ اس نے اتنے نفرت اور تضحیک آمیز انداز میں سر جھٹکا کہ اس کے دماغ کی رگیں پھولنے لگیں، لیکن وہ دانت پہ دانت جمائے اسے دیکھنے لگا جو نفرت کی حدیں عبور کرتی جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا، لیکن اگر میرے پاس کسی ایک شخص سے نفرت کا اختیار ہوتا تو وہ صرف تم ہوتے، صرف تم۔ وہ سمجھے؟ وہ زور زور سے چلاتی بولی، نفرت محسوس کرتی ہوں میں ہر اس لمحے سے جب میں نے تمہارے لیے سافٹ فیلنگ محسوس کی۔ اس کا لہجہ تحقیر آمیز ہوتا چلا گیا، جبکہ وہ یوں بے تاثر چہرہ لیے کھڑا تھا جیسے یہ باتیں اس کے لیے تھی ہی نہیں، اور یہی بے نیازی اور تاثرات اس کے اندر آتش فشاں بننے لگے۔ تم محبت کے دعوے دار تھے نا، تو نبھاتے محبت۔ ڈھونڈ کے لاتے اسے، پکڑتے اس کا گریبان اور اس کلنک کے بارے میں پوچھتے جو وہ بنا کسی قصور کے میرے ماتھے پہ کسی مہر کی طرح سجا گیا، اور یہ مہر مجھے اٹھنے نہیں دیتی، مجھے جینے نہیں دیتی۔ اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتی وہ ہذیان بکتی جا رہی تھی۔ اس کا بے تاثر چہرہ سرخ ہوتا لہو چھلکانے لگا، جبکہ ماتھے کی رگیں پھولتی گویا پھٹنے کو تھیں۔ تم نے تو موقع کا فائدہ اٹھایا، قائر ہو تم زاویار عباس۔ محبت کے ماتھے پہ لگے کلنک کے دھبوں کو تم نے اپنے الفاظوں سے ایسی پکی مہریں لگائی ہیں کہ وہ چاہ کے بھی تمام عمر نہیں مٹ سکتی۔ دل آزاری کا ایک لمحہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دلداری کی ساری عمر نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تم اور تم سے منسلک ہر رشتہ میرے ماتھے پہ سجا اذیت کا دھبا ہے جو ساری عمر مجھے دہکاتا رہے گا، اور اسے میں چاہ کے بھی نہیں مٹا سکتی۔ وہ اپنے ماتھے پہ زور زور سے ہاتھ مارتی چلائی، تم چلے جاؤ خدا کے لیے، تم 7 بجے نہیں، تم ابھی چلے جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیلتی بلک رہی تھی، جبکہ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت اعلیٰ ظرف تھا، مگر وہ میری ذات کو نہ سمجھ پایا۔ اس کے پاس اس کی ہر بات کا جواب تھا، ہر بدگمانی کا مداوع تھا، لیکن نہیں، اس کے پاس صحیح وقت نہ تھا۔ وہ اس کی غلط فہمیاں دور کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت اس سے کچھ کہنا اسے خود سے مزید بدظن کرنے اور دور کرنے کے مترادف تھا۔ ہے وہ میری محبتوں سے تھک جانے والا شخص مجھے اپنے لہجوں سے موت دے رہا ہے۔ وہ روتے روتے وہیں صوفے پہ گر گئی، جبکہ وہ مڑا اور سوٹ کیس جلدی سے بند کرتا بغیر کسی تیاری کے چل پڑا۔ اس کے پاس پہنچتے اس کے قدم ایک پل کو رکے، لیکن وہ پھر جلدی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ اپنے گھر کی سب سے لاڈلی اور ضدی کسی سے توجہ کی بھیک مانگتی ہے۔ زولوجی کی کتاب سامنے رکھے اس کی نگاہ بار بار ایک ہی نمبر کے ٹاپ بار میں بلنک کرتے آن لائن پہ بھٹک رہی تھی۔ غیر ارادتاً کئی بار اس کی انگلیاں میسج ٹائپ کرنے کو اٹھتیں، لیکن پھر سے نوکیلے جملوں کا درد یاد آتا تو انگلیاں ٹوٹنے سی لگتیں۔ زری کیا کر رہی ہو؟ زرشا کی آواز پہ اس نے جلدی سے دھیان کتاب کی طرف لگایا کہ وہ کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اوہ، تم تو سبق پڑھ رہی ہو۔ یار، وہ ابو نے چائے پینی ہے،
تمہیں پتہ ہے نا مجھے بنانی نہیں آتی۔ اس نے اسے دیکھتے کہا تو اس کی اگلی بات سمجھ گئی۔ میرا موڈ نہیں ہے، باجی کو بول دو۔ ٹانگیں پھیلاتے کتاب کو منہ کے آگے کرتے وہ بے مروتی سے بولی تو وہ بڑبڑاتی باہر نکل گئی کہ اسے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اسے کتاب پہ نظریں گاڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میسج کی بیپ پہ اس نے جلدی سے اسکرین کی طرف دیکھا۔ اسکرین پہ بلنک کرتے نمبر کو دیکھ کے اس کی دھڑکنیں ایک پل کو تھم سی گئیں۔ نادان ہوں مگر تم جو پکارو تو، جان حاضر انا مسترد، غم مسمار رہ ہموار، سماعت واجب قدم یکساں تیری جانب۔ وہ فوراً سے بیشتر موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتی اس کا میسج دیکھنے لگی۔ ذری مجھے تم سے بات کرنی ہے، اگر فری ہو تو کال کر لو۔ اس کا میسج دیکھتے ہی اس کا دل خوش گمانی اور بہت سے وہمات کے بیچ ڈولنے لگا۔ اس نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور پھر کانپتی انگلیوں سے اس کا نمبر ملائے موبائل کانوں سے لگایا۔ اس کے معاملے میں وہ ہمیشہ اپنے دل کو کمزور پاتی تھی کہ اسے نظر انداز کرنا اس کے لیے گویا خود کو مارنے کے مترادف تھا۔ پہلے اس کی دلچسپی تھا، رفتہ رفتہ اس کی طلب بنتا گیا، اور اب ایسا مقام آیا تھا کہ وہ اس کی طلب کی شدت سے ضرورت بن چکا تھا، اور ضرورت تو ہمیشہ کمزور ہی کرتی ہے نا۔ کیسی ہو؟ اس نے فون اٹھاتے ہی سلام کے بعد پوچھا تو ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ دم توڑ گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ وہ ایک پل کو رکا اور پھر بات کو جاری رکھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم فارس بھائی سے بات کرو گی۔ اس کی بات پہ اس کے دل کو دھچکا لگا کہ واقعی اس نے تو اپنے مقصد کو فون کیا تھا کہ وہ نہ جانے کیا کیا گمان کر بیٹھی۔ یار وہ ابھی مجھ سے بات نہیں کر رہے، میرا قصور تو کوئی نہیں ہے نا۔ اس نے اس کی خاموشی کو خاص نہ جانتے ہوئے بات مکمل کی تو اس کا دل کرلایا۔ نہیں، اس نے رسماً مجھے سلام کیا تھا، لوگ نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹھے۔ میں کہوں گی فارس بھائی سے کہ تمہارے ساتھ ایسے نہ کرے، تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ وہ بے تاثر انداز میں رٹے ہوئے انداز سے لفظ بولتی جا رہی تھی۔ تم سے ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ مقاصد کے ڈبے سے ایک اور مقصد نکلا اور ادھر اس کی زبان سے آنسو ٹپکا کہ جس زبان سے ہمیشہ اپنے لیے خوش نما الفاظ سننے کی چاہت کی تھی، وہ زبان آج اپنے مقصد کے لیے مہوے گفتگو تھی۔ ہائے تو ایک بھی نہ سمجھا، آنکھ نہ جانے کس انداز میں روئی تھی۔ اس نے سسکی روکتے ہنکارا بھرا۔ تمہیں ہماری اسٹریٹ میں وہ ہمارے گھر کی بیک پہ سبز کلر کے گیٹ والا گھر یاد ہے؟ وہ سے یوں ہی مہوے گفتگو تھا جیسے پہلے ہوتا تھا، گویا درمیان میں کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ تم ناراض تو نہیں ہو نا مجھ سے؟ وہ نہ جانے کیوں بات کرتے کرتے رکا اور اس سے یہ پوچھ بیٹھا کہ اس کے سوال پہ اس کا دل سکڑ کے پھیلا۔ اگر ناراض ہو تو یار سوری، تمہیں پتہ ہے نا میں صرف تمہیں اچھی کزن سمجھتا ہوں اور دوست سمجھتا ہوں، تو ساری باتیں کرتا ہوں۔ مرشد جب اس نے ہمیں معذرت کہا، ہمارے ہجر کی توہین ہو گئی۔ نہیں میں ناراض نہیں۔ تم کیا بات کر رہے تھے گلی کی؟ دروازے کو ایک نظر دیکھتے اس نے بات بدلی کہ کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا۔ ہاں وہ ہماری گلی میں جو سبز کلر کے گیٹ والا گھر ہے نا، ان کی ایک لڑکی ہے۔ دھک، کاش کے دل ٹوٹنے کی آواز ہوتی تو آج اس سنگ دل کا شاید اس آواز پہ دل تڑپ اٹھتا۔ تو کیا واقعی وہ میرا نہ تھا؟ ایک سوال اس کے ذہن میں گونجنے لگا جبکہ موبائل پہ گرفت چھوٹتی جا رہی تھی۔ کس کی تصویر ہے؟ دکھاؤ تو۔ تم نے کس سے بدل لیا ہے مجھ کو؟ تم سن رہی ہو نا؟ اس کی خاموشی پہ مسلسل گھبرا کے وہ بولا تو وہ چونکی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ تم کب عائشہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ خود پہ قابو پاتی دوسرے ہاتھ سے آنکھیں صاف کرتی بولی۔ جو باتیں پی گئی وہ باتیں کھا گئی مجھ کو۔ ہاں وہی، پیاری لگتی ہے مجھے وہ۔ اچھی ہے نا؟ وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ ہاں بہت پیاری ہے۔ اس کا دل پگھل رہا تھا، وہ خود کو گہری کھائیوں میں اترتا محسوس کر رہی تھی لیکن خود کو بے بس پا رہی تھی۔ اسفند یار، اس نے بے ساختہ اسے پکارا۔ ہاں کہو۔ وہ اس کے اس طرح پکارنے پہ چونکا۔ محبت کرتے ہو اسے؟ اس کے اس لہجے میں نہ جانے کیا کچھ چھپا تھا کہ وہ پل بھر کو چپ سا ہو کے رہ گیا۔ نہیں پیاری لگتی ہے بس مجھے۔ اس کے جواب پہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھاڑیاں پھوٹ پڑیں۔ دیکھو ڈھونڈو، اس روئے زمین پہ کوئی ایسی آنکھ ہے جو میری آنکھ کی طرح تیرے لیے بین کرتی ہے۔ وہ اس سے نہ جانے کتنی دیر تک اس کی باتیں کرتا رہا اور وہ دل پہ پاؤں رکھے بس اس کی سنتی جا رہی تھی۔ اس کے جذبوں میں تھا ہر ایک حصہ اس کا، ورنہ وہ کسی ایک کا ہوتا تو ہمارا ہوتا۔ عجب پاگل سی لڑکی ہوں کہ ان خوابوں کو چنتی ہوں جنہیں پورا نہیں ہونا، دعا وہ مانگتی ہوں جس کو وزن بازیابی ہی نہیں ملنا۔ میں ہونے اور نہ ہونے کی عجب سی کشمکش سہتے ہوئے زندہ ہوں اور اس دل کی سنتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے جس راستے پہ عمر بھر اب مجھ کو چلنا ہے، وہاں میرے لیے بس ایک بھرم ہے ساتھ چلنے کا۔ وہاں کے خار تلووں میں چبھیں گے، تب بھی مجھ کو اف نہیں کہنا، مگر پھر بھی میں اپنا سر جھکائے دل سے اس راستے پہ چلتی ہوں۔
میں ان خوابوں کے مرنے پہ نہ کوئی بین کرتی ہوں، نہ روتی ہوں، نہ ان کو یاد کرتی ہوں، زندگی کے نام کا چولا پہن کے ہنستی ہوں۔ تمہیں ایسے جینا پڑے تو چیخ اٹھو گے تم، مگر میں پھر بھی جیتی ہوں، عجب پاگل سی لڑکی ہوں۔ عباسی ہاؤس میں دن ایک عجیب سی ڈگر سے لیکن گزرنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ اسی شام کو ہی رات 7 بجے سے پہلے ہی اس کے کہنے پہ جا چکا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کچھ دن ہی وہاں رکی، لیکن پھر جس دن مریم کی فلائٹ تھی اسی دن وہ عباس صاحب سے اجازت لے کے گھر آ گئی۔ وہ وہاں جا کے بھول چکی تھی کہ زاویار نام کا شخص بھی اس دنیا میں ہے یا اس سے کوئی واسطہ ہے۔ سیکنڈ ٹائم وہ جا کے کلاسز لے آتی، باقی کا سارا وقت وہ گھر ہی گزارتی۔ اس کے والدین اس کے اتنے دن گھر میں رہنے پہ پریشان تو تھے، لیکن چپ تھے کہ اسے کچھ ٹائم دینا انہیں درکار تھا۔ اس سب کے باوجود کبھی کبھار ابو کے پوچھنے پہ کہ زاویار کی کال آئی، وہ خاموشی سے سر ہلا دیتی کہ اس کی کال نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے کرنے کا تردد کیا تھا۔ اسے وہاں آئے 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ان دنوں میں گھر گیا تھا یا نہیں، کیونکہ ان 2 مہینوں میں اس کی 2 سے 3 دفعہ عباس صاحب سے بات ہوئی تھی، جبکہ مریم سے اس کی وقتاً فوقتاً بات ہوتی تھی، لیکن اس کے نام کے بغیر۔ لیکن اس سارے عرصے میں اسے اس کا روز رات کو ایک میسج آتا تھا جو اس کے پورے دن کے تسلسل کو درہم برہم کر دیتا تھا۔ نائٹ۔ ان 4 الفاظ پہ مشتمل یہ میسج کبھی کبھار اسے اتنا مشتعل کر دیتا کہ اس کا دل کرتا کہ اس کے سامنے ہو اور وہ دل کا سارا غبار نکال پھینکے۔ کیوں اس کی پرسکون زندگی میں اپنے چند لفظوں کے کنکر پھینکتا تھا؟ کبھی کبھار لحظے بھر کو اس کو ترس آتا کہ کیوں وہ اپنی زندگی تباہ کر رہا تھا، کہ ایک سراغ کے پیچھے وہ تو اس کی ہو کے بھی اس کی نہ ہو سکی تھی، وہ چاہ کے بھی اس کی وفائیں اس کا اعتماد اپنے نام نہیں کروا سکتا تھا، کہ چوٹ گہری تھی، نشان صدیوں تک جانے تھے، گھاؤ صدیوں نے بھرنے تھے، اور تمہارے بغیر میں اس پہ اعتبار نہ کر سکی جو اعتبار کے قابل تھا۔ اس کا دل مر چکا تھا، اسے کسی کی محبت، خلوص، چاہت، اعتبار سب ڈھکوسلا لگتا تھا۔ جو شخص ان الفاظ کا پرچار اس کے سامنے کرتا اس کا دم گھٹنے لگتا اور وحشت سے دل بھر جاتا۔ اس کی راتیں یہیں سب سوچتے گزر جاتی اور گزری باتیں اور یادیں اکثر اوقات دم گھٹنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس دن وہ کلاسز لے کے بھائی کے ساتھ آ کے بیٹھی ہی تھی کہ ابو نے اسے اپنا موبائل تھما کے بات کرنے کا اشارہ کیا تو وہ اچنبھے سے انہیں دیکھتی فون کان کے ساتھ لگا گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے ہولے سے سلام کیا تو آگے سے آواز سنتی وہ بھرپور سے انداز سے چونکی۔ اوہ انکل، کیسے ہیں آپ؟ وہ سیدھی ہوتی جلدی سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی ادھر جا کے مجھے بھول ہی گئی ہے۔ وہ پرشفقت اور پرلطیف انداز میں بولے تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ نے کیا کہے۔ ایسی بات نہیں ہے تو کل آ جائیں، چکر لگا جائیں، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ وہ مان بھرے انداز میں اسے کہتے چلے گئے تو وہ لمحہ بھر کو چپ سی ہو گئی کہ ادھر جانے کا خیال ہی دل کو افسردہ سا کر دیتا تھا۔ برا لگا آپ کو؟ اس کی خاموشی پہ انہوں نے استفسار کیا تو وہ شرمسار ہوئی کہ اب وہ لاکھ انکار بھی کرے تو بھی وہ گھر اس کا تھا، اسے وہیں رہنا تھا، لیکن وہ اسے فورس نہیں کرتے تھے۔ شاید اس لیے کہ ان کا بیٹا گھر نہیں تھا، لیکن ابھی جس طرح وہ اصرار کر رہے تھے اور اس کی رضامندی جان رہے تھے، اسے بے سخت اپنے رویے پہ افسوس ہوا کہ وہ ان ماں بیٹے کی سزا ان کو کیوں دے رہی ہے جو اسے محبت اور عزت سے پیش آتے تھے۔ نہیں انکل، ایسی بات نہیں ہے، میں صبح آ جاؤں گی بھائی کے ساتھ۔ وہ جلدی سے بولی کہ کہیں وہ اس کی چپ سے دل برداشتہ نہ ہو جائیں۔ شاباش بیٹا، میں انتظار کروں گا۔ چند مزید باتوں کے بعد انہوں نے کال بند کی تو اس نے گہری سانس بھرتے موبائل ابو کو واپس کیا تو استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جانا ہے کل واپس؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا کہ ہر والدین کی طرح ان کا بھی دل تھا کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوش ہو۔ اس کے اتنے لمبے عرصے سے ادھر موجودگی ان کے لیے تشویش کا باعث تھی، وہ بھی اس صورتحال میں جب شوہر اور اس کے گھر والوں سے پراپر رابطہ بھی نہ تھا۔ لیکن ایسی سچویشن میں اس کے گھر واپسی کے فیصلے پہ وہ دلی طور پہ پرسکون اور آمادہ تھے۔ وہی نہیں بلکہ ان کا پورا گھرانہ اس سے مطمئن تھا۔ جی آپ بھائی کو کہہ دیجیے گا کل آفس جاتے مجھے چھوڑ جائیں، وہ سنجیدگی سے کہتی بنا مزید کچھ کہے وہاں سے اٹھتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا دل بہت خراب ہو رہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں موجود تھا یا نہیں، لیکن جو وہاں موجود تھیں وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھیں، لیکن شاید اب یہی اس کی زندگی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ پاؤں لٹکائے بیٹھی، موبائل پہ اس کے نمبر پہ نگاہیں گاڑے گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ شخص جو تھا ہی نہیں، کیا قیامت مچا گیا مجھ میں۔ وہ شخص کتنا سدھر گیا ہے کہ دل سے میرے اتر گیا ہے۔ تھا ایک تعلق عذاب سا جو وہ ٹوٹ کے اب سنور گیا، جو ساتھ رہ کے بجھا بجھا تھا، بچھڑ کے کتنا نکھر گیا ہے۔ سکون ہے اب جو نہ یہ خبر ہے ادھر گیا یا ادھر گیا۔ یہ کوچا کوچا بھٹک رہا تھا، وہ آج اپنے ہی گھر گیا ہے۔ سرہانے رکھ کے تھا میں تو سویا، یہ ڈر نہ جانے کدھر گیا ہے۔
وہ وہم جس پہ میں مر مٹا تھا، میں جی اٹھا تو وہ مر گیا ہے۔ نہ ڈھونڈ اس کو تو اس کنارے جو پار کب کا اتر گیا ہے۔ میں راہ سے وقت پہ ہٹا ہوں سو وقت گزر گیا ہے خوش نصیبی کمال ابرک کے رائگاں یہ سفر گیا ہے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی خالی نگاہوں سے نوٹس کو گھورے جا رہی تھی، جبکہ کانوں میں ابھی تک وہ زہریلی الفاظ گونج رہے تھے۔ اوہ تو ہماری بہو بیگم آئی ہیں۔ بھائی نے اسے باہر ہی ڈراپ کیا اور آفس چلے گئے۔ انٹر ہوتے ہی اس کا ٹکراؤ ان سے ہوا تو اس نے بادل نخواستہ انہیں سلام کیا تو انہوں نے ان شاندار الفاظ سے اسے جواب دیا کہ وہ اپنے لب بھینچ کے رہ گئی۔ ابھی آپ کے شوہر نامیدار تو گھر واپس نہیں آئے؟ انہوں نے نظریہ دریافت کیا کہ جیسے وہ اس کی غیر موجودگی ہی کی وجہ سے اتنے دن یہاں سے غائب تھی۔ وہ چپ چاپ لب بستہ سی ان کی حلا افشانیاں سنتی جا رہی تھی۔ کبھی سوچا تھا کہ بہو آئے گی تو رونق لگے گی گھر میں، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ رونق صرف شوہر کے ہونے تک محدود رہے گی۔ ایلیٹ کلاس خاتون ہونے کے باوجود وہ جب بھی اس سے بات کرتی تو ان کے لہجے میں ایک مڈل کلاس اور اجڑ خاتون کا تنتنا آ جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گل افشانیاں کرتی اپنے شوہر کی آمد پہ وہ چپ ہو گئیں تو جو بہت پرجوش انداز میں اس سے ملے اور پھر کافی دیر تک بیٹھ کے اس سے گپ شپ کرتے رہے اور پھر وہ دونوں میاں بیوی جانے کے لیے نکل گئے اور وہ جانتی تھی کہ ان کی روٹین کیا ہے۔ I'm sorry بیٹا، زیادہ وقت نہیں دے سکا، لیکن انشاءاللہ رات کو خوب گپ شپ کریں گے۔ ابھی مجھے اور آپ کی مما کو پہلے اسکول وزٹ کرنا ہے اور پھر ایک پارٹی پہ جانا ہے۔ شام ہو جائے گی، پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ جو باتیں اور تسلیاں ان کی بیوی کی دینے والی تھیں وہ فارملٹیز وہ نبھا رہے تھے، جبکہ وہ بیزار سی تیار کھڑی سسر اور بہو کے لاڈ دیکھ رہی تھیں۔ اب 6:30 ہو چکے تھے جبکہ وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ بور ہوتی نوٹس پہ پرے کرتی، ٹانگیں پھیلا کے لڑتی نگاہیں سامنے دیوار پہ مرکوز کر گئی کہ وہ یونی بھی نہ گئی تھی ان کی وجہ سے، لیکن وہ بھی اب مزید لیٹ تھے اور وہ گھر میں انتہائی بوریت محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ دروازے کی نوک گھومنے پہ اس کی نیند میں ڈوبتی آنکھیں بھگ سے کھلی اور اس نے گردن گھماتے دروازے کی طرف دیکھا تو بے سختہ اس کی پلکیں ٹھٹکتی جا میں دھوئیں۔ بلیو جینز پہ لائٹ یلو کلر کی ٹی شرٹ پہنے، وہ سلیو لیس لیدر جیکٹ پہنے دروازے سے اندر داخل ہوتا اسے یوں بے نیازی سے بیڈ پہ مسٹرڈ اور بلیو کنٹراسٹ کے جدید تراش خراش کے سوٹ میں ملبوس حسب معمول بالوں کو الجھائے وہ جیولری اور میک اپ سے مبرہ چہرہ لیے براجمان دیکھ کے ٹھٹک گیا کہ اس کی یہاں موجودگی پہ وہ قطعاً واقف تھا۔ السلام علیکم۔ وہ سر جھٹکتا اندر داخل ہوا، تب تک وہ اٹھ کے بیٹھتی اپنی غفلت پہ خود کو لتاڑ چکی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ پیچھے ہی اس کا گارڈ اس کا سامان لیے انٹر ہوا۔ سر یہ سامان، اس نے بیگ رکھتے کہا تو وہ جو ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا اس کی آواز پہ مڑا اور بولا، ہاں یہ سامان وارڈروب میں سیٹ کر دو ان 5 منٹس، اور میرا کوئی شلوار سوٹ نکال دو۔ وہ جلدی سے اسے ہدایات دیتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ وہ خاموشی سے ساری کارروائیاں ملاحظہ کر رہی تھی۔ جبکہ سامان سیٹ کرتا ملازم بار بار یہی سوچے جا رہا تھا کہ کیا یہ سچ میں دونوں میاں بیوی ہیں؟ اتنے ٹھس لگ ہی نہیں رہا کہ اتنے دنوں بعد سامنا ہو رہا ہے، لیکن پھر وہ جلدی سے سر جھٹکتا اس کا بادامی رنگ کا شلوار سوٹ نکال کے رکھتا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ باہر نکلا اور ایک نظر اس کے موبائل پہ جھکے سر کو دیکھتا واش روم میں گھس گیا۔ کب واپس آئی ہیں آپ؟ اس کے بھاری آواز پہ موبائل پہ مگن پریزیں اچھل پڑی اور پھر اس کے سوال پہ جل کے اس کے پشت کو دیکھا جو مصروف انداز میں بال سنوارنے میں مگن تھا۔ میں یقین کر ہی نہیں سکتی کہ زاویار عباس کو اس بات کی خبر ہی نہ ہو، چبا چبا کے کہہ دی۔ وہ ٹھنڈا سا طنز نچھاور کر گئی، جبکہ اس کا یہ طنز ایک گم گشتہ سی مسکان اس کے خوبرو چہرے پہ بکھیر گئی اور ایک دلکش سی یاد اور چھیڑ چھاڑ نے یکلخت دل پہ زور کا حملہ کیا۔ پریزے بی بی اتنا فارغ بھی نہیں ہے زاویار عباس، 100 کام اور بھی ہیں زمانے میں، وہ بے پرواہ لہجے میں کہتے رکا، جبکہ وہ یوں ہی خود کو بے تاثر بنانے کی کوشش میں موبائل پہ جھکی جا رہی تھی۔ خیر کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ اس نے جلدی سے موضوع بدلا کہ وہ کوئی تلخی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بہت عرصے کے بعد یوں کمپوزڈ نظر آ رہی تھی۔ شاید اس کی غیر موجودگی کا اثر تھا، یہ خیالات ہی اس کے دل سے ٹیس سی اٹھی۔ میں نے ہی حشر اٹھا رکھا تھا بچھڑنے پہ، وہ تو پریشان بھی نہیں ہے۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا، جبکہ آواز معمول سے دھیمی تھی۔ ٹھیک ہے، بغیر موبائل سے نظریں اٹھائے اس نے جواب دیا تو وہ سرد سی سانس کھینچتا بمشکل خود پہ قابو پاتا بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہوا اور پھر موبائل پکڑتا اسٹڈی روم کی طرف چل دیا، جبکہ وہ یوں ہی بند موبائل کی اسکرین کو گھورتی جا رہی تھی۔ وہ فاصلے ہیں دونوں کے درمیان کہ بڑے بھی تیز چلیں تو تمام عمر لگے۔ اوہ، اے سی صاحب آنے کی اطلاع نہیں دی آپ نے؟ وہ ڈنر کر رہی تھی جب اس کی اچانک آمد پہ عباس صاحب اور مسز عباس سرپرائزڈ رہ گئے۔ لے آپ نے بہو کو بلایا تو بہو کے ساتھ ہمارا بیٹا بھی اس کے پیچھے سر کے بال چلا آیا۔
ایسا تھرڈ کلاس طنز جسے مزاق کے پیرائے میں لپیٹ کے پیش کیا گیا صرف اور صرف مسز عباس کی زبان سے ہی ادا ہو سکتا تھا۔ ان کی بات پہ عباس صاحب نے فقط مسکرانے پہ اتفاق کیا جبکہ باقی 2 افراد نے یہ تکلف بھی نہ کیا تھا۔ چھٹی پہ آئے ہو یا کسی کام سے؟ انہوں نے کھانا کھاتے پوچھا۔ کمشنر صاحب سے میٹنگ تھی اس لیے آنا پڑا، وہ سنجیدگی سے بولتا نوالا منہ میں ڈال گیا۔ وہ خاموشی سے بریانی کی چمچ منہ میں رکھ رہی تھی جب ایک دم چونکی کہ اس کے ساتھ بیٹھے شخص کو بریانی چاہیے تھی جو اس وقت اس کے سامنے پڑی تھی، لیکن وہ اسے کہنے کی بجائے کچھ فاصلے پہ کھڑے مستعد ملازم کو اشارہ کرنے لگا تو عباس صاحب نے کچھ اچنبھے سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے اس کے حلق میں نوالا اٹکنے لگا۔ وہ جلدی سے چمچ پلیٹ میں رکھتی ڈش تھامتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ چونکا لیکن چپ رہا۔ وہ خاموشی سے بمشکل کھینچتے ہوئے لبوں کے ساتھ بریانی اس کی پلیٹ میں ڈالنے لگی تو کچھ مطمئن ہوتے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ نگاہوں کی تپش پہ اس نے پریشان ہوتا سر اٹھایا تو ان کی کاٹدار آتش فشاں نگاہوں سے سامنا ہوا جو آگ برساتی نگاہوں سے اس کے ہاتھوں میں تھامی ڈش کو دیکھ رہی تھیں۔ سیکنڈ میں وہ بات کی تہہ تک پہنچی اور اب ایک واقعی پرسکون سی دل کو جلاتی مسکان اس کے لبوں سے ٹکرائی جو سامنے بیٹھی عورت کو گویا باور کرا رہی تھی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا اپنا کھیل مسز عباس، آپ اپنے تیر چلائیے، ہم اپنا ضبط آزماتے ہیں۔ وہ اب مکمل سکون کے ساتھ کھانا کھانے میں مگن ہو چکی تھی، لیکن یہ سکون کچھ ہی پل کا تھا۔ کل آپ نہاری بنوائیے گا یا کوشش کیجیے گا کہ خود بنائیں؟ عباس صاحب کی آواز پہ ان کی طرف متوجہ ہوئی جو یقیناً بیگم کی طرف متوجہ تھے، جبکہ وہ خاموشی اور تاثرات کے ساتھ کھانے میں مصروف تھا۔ نہاری آپ کی بہو بنائے گی کیونکہ یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جب زاویار آئے گا تو اس کی پسند کی ڈش تیار کروں گی، اور آپ کو تو پتہ ہے نہاری زاویار کو بھی پسند ہے۔ اللہ اللہ، جھوٹ بولتے اس عورت کی زبان کیوں نہیں جلتی؟ جبکہ وہ بہت میٹھے انداز میں وار کر کے مسکراتی چیلنجنگ نگاہوں سے اسے دیکھتی اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئیں جو اس بات پہ کافی پرجوش اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ جبکہ ان کی بات پہ پانی کا گلاس کی جانب ہاتھ بڑھاتے وہ لہجہ بھر کو ٹھٹکا، لیکن پھر فوراً کنٹرولڈ ہوا کہ وہ جانتا تھا یہ الفاظ وہ مار کے بھی ادا نہیں کر سکتی۔ یہ یقیناً اس کی ماں کا شوشہ تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ چپ تھا کہ وہ انہیں کچھ بھی کہنا نہ چاہتا تھا۔ ہاں تو پریزے بیٹا، کل آپ ہمیں نہاری کھلا رہی ہیں؟ وہ خوشی سے بولے تو ایک چور نگاہ ساتھ بیٹھے بے نیاز شخص پہ ڈالے جس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنی ماں کی بات پہ یقین نہیں کرتا، لیکن وہ چپ تھا۔ ہاں، اس نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بات نہیں کرتا تھا ماں سوائے انتہائی ضرورت کے۔ ان کی باتوں کے جواب میں اکثر خاموش رہا کرتا تھا اور اس کے اس مسٹیریس سے رویے پہ اسے بہت بار تپ چڑھتی تھی جیسے آج، لیکن وہ بے بس سی ہوتی انکل کی طرف متوجہ ہوئی اور ہولے سے سار ہلاتی بولی، جی انشاءاللہ کل۔ اس کے جواب پہ جہاں وہ خوش ہوئے وہیں ان کی بیگم کے نتھنے پھول چکے تھے۔ زری، عائزہ کی آواز پہ وہ کرا کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ از وقت یہاں کیوں آئی ہے، لیکن وہ خود پہ قابو پاتی خود کو تیار کرنے لگی جبکہ اس کے پاس بیٹھی زرشا کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے۔ مجھے نا تم پہ بہت غصہ آتا ہے زری، جب مجھے یاد آتا ہے کہ تم نے اس لڑکی سے اپنے راز شیئر کیے ہیں۔ اس کے بگڑ کے کہنے پہ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ بس کر دو بی بی، اب ان آنکھوں میں وہ جادو نہیں رہا، ڈھیلوں کے گرد اتنے ہلکے ہیں نا کہ مت پوچھو۔ اس کی آنکھیں پھیلا کے گھورنے کے عمل کو سیریس نہ لیتے ہوئے اس نے کہا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی، میری آنکھوں کے سیاہ حلقوں پہ ہنسنے والوں، اپنے بچھڑ جائیں تو سبھی رنگ اتر جاتے ہیں۔ اس نے بڑے انداز سے یہ الفاظ کہے تو اس کا لہجہ زرشا کے دل کو کاٹ گیا، لیکن عائزہ کو آتے دیکھ کے وہ دبی آواز میں بولی، زری اس شخص کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے نا تو میں بھول جاؤں گی کہ وہ ہمارا کزن ہے۔ اس کی بات پہ اس نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا۔ واقعی؟ اس کے اس انداز پہ وہ دل کڑا کر کے رہ گئی۔ ہائے کیسی ہو؟ وہ آتے ہی اس کے گلے لگ گئی جبکہ زرشا نے منہ بناتے اس عمل کو دیکھا۔ ہائے رشی، وہ اسے ہاتھ ہلاتی وہیں اس کے ساتھ بیڈ پہ چوکڑی مار کے بیٹھ گئی۔ یار، اس نے حسب عادت یار کو لمبا سا کھینچا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اپنی پٹاری کھولنے والی ہے۔ زری نے بے سختہ اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے لمبے سے سانس لیے کہ شاید یوں ہی ہمت بانس جائے، جبکہ زرشا نے لب بھینچے۔ مجھے تو کچھ دن پہلے ہی امی نے بتایا کہ اسفند یار نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اس نے افسوس میں سر ہلاتے کہا تو زرشا بول اٹھی، کیوں، تمہیں باجیوں نے کچھ نہیں بتایا اپنے دیور کے کارنامے کے بارے میں؟ وہ باجیوں پہ زور دیتی بولی تو زری نے اس کا ہاتھ زور سے دباتے اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ ارے نہ، وہ کچھ نہیں بتاتی۔ زری، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اف، یہ زمانے والے۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کیں کہ کھولتے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور سارے اس بات میں ہلا دیا۔ بڑا کمینہ نکلا یہ اسفند یار، میں نے کل بات کی، کہتا ہے کہ فیملی میں شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ وہ ہمدردی کرتے کرتے نہ جانے کون سے زخم ادھیڑنے لگ گئی۔ چلو چھوڑو بھائی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ دل پہ پاؤں رکھتی معاملہ رفع دفع کرنے کے خیال سے بولی،
اور تمہیں پتہ ہے وہ جو ان کی ہمسائی ہے کب عائشہ اسے پسند کرتا ہے اسون یار۔ اس کی بات پہ جہاں زرشا نے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا وہیں اس کا دل پہ گہرا گھاؤ لگا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اپنی بہن کی مجرمانہ خاموشی کو پیتی وہ تندی سے پوچھنے لگی۔ مجھے اسون نے ہی بتایا، یہ دیکھو اس کی تصویر سینڈ کی ہے جو اس نے ایڈٹ کی۔ وہ مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اتری تھی۔ اس نے موبائل سکرول کرتے اسکرین اس کے سامنے کی تو ایک بے ساختہ نگاہ اس کی اٹھی اور اس خوبصورت مورتی کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھتی بہت سی چبھن دل میں لیے اترتی چلی گئی۔ کہیں پڑھا تھا کہ محبوب کے ساتھ کسی تیسرے کو دیکھنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ احساس شرک واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لمحے اس کے جسم کا رواں رواں الفاظ پہ لبیک کہے جا رہا تھا۔ ہاں، اسود نے بتایا تھا کہ اسے قبائش اچھی لگتی ہے۔ وہ جی کڑا کر کے کہتی ہلکے سے مسکرائی اور کوشش کی کہ زرشا کی لہو ہوتی آنکھوں کو مت دیکھے۔ اچھا تم نے پہلے نہیں بتایا۔ وہ اپنا موبائل رکھتی بولی اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی رابیل کھانے کے لوازمات سے سجی ٹرے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو باتوں کا رخ بدل گیا۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب وہ چلی گئی تو وہ ریلیکس ہو کے بیٹھی ہی تھی کہ زرشا کی پکار پہ رک سی گئی۔ قبائشہ کون ہے؟ اس کے سوال کے ساتھ ہی اسے اپنا ضبط چٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ بتایا تو ہے تمہیں عائزہ نے، اس نے بے نیازی سے کہتے ٹیک لگائی اور پاس پڑا رسالہ پکڑ لیا۔ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چیخی تو ایک نظر کھلے دروازے کو دیکھتی بولی کیا بتاتی تمہیں؟ اور تب زرشا کو خود سے 1.5 سال بڑی بہن کی آواز میں اتنی ویرانی اور اداسی محسوس ہوئی جسے وہ چیخ چیخ کے اپنا درد بیان کرتی کسی سہارے کی تلاش میں ہو۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اسے ساتھ لگایا۔ اس کے اس اچانک رد عمل پہ وہ ایک پل کو ساکت ہوئی لیکن دوسرے ہی پل اس کی پلکیں بھیگنے لگیں جو اپنا درد اس پہ نچھاور کرنے لگی۔ بس چپ کر جاؤ، تم آئندہ اس کا نام بھی نہیں لوگی۔ نکل چکا ہے وہ شخص ہماری زندگیوں سے، خدا کے لیے اس کے پیچھے خود کو برباد کرنا بند کر دو ذری پلیز۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتی ہولے ہولے التجائیہ بولتی چلی گئی۔ صرف ایک وہی شخص تو نہیں ہے نا دنیا میں، ہم تمہارے لیے بہت پیارا شخص بلکہ تمہارا فوجی ڈھونڈیں گے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی تو اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ وہ بچھڑا تو لوگ دلاسے دینے لگے، لوگوں کو کیا پتہ خسارہ نسلوں تک جاتا ہے۔ ذری یار گلاس کدھر ہیں؟ اندر گلاس کم پڑ گئے ہیں۔ زرغام کی آواز پہ سیب پہ دانت گاڑتی ہوئے ایک لمحے کو رکی، پھر آنکھوں میں شرارت اور چہرے پہ بے نیازی بھرتی بولی لو مجھے کیا پتہ، سسرالی آپ کے آئے ہیں تو خبر بھی آپ رکھیں۔ اس نے اسے زج کرنے کی کوشش کی۔ جب میرے سسرالی آئے تو اللہ کی قسم گھر میں گلاس نہ ملے تو مانگ کے لے آؤں گی۔ گلاسوں کے ڈبے کو پشت کی طرف چھپائے اسے تنگ کرنے کی بھرپور کوشش میں تھی۔ تم فکر مت کرو، ڈھونڈ لی ہیں ہم نے تمہارے لیے بھی تمہارے سسرالی۔ اس کے جل کے کہنے پہ اس کی مسکراہٹ اور سانسیں ایک ساتھ تھمیں۔ اس کے کانوں میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ سلیب سے ٹیک ہٹاتی جلدی سے سیدھی ہوئی تو اس کی بیگ پہ رکھا ڈبہ دکھائی دیتے ہی اس کا بھائی لپکا اور اسے اٹھا لیا۔ بھائی سنیں، اسے باہر کی طرف جاتے دیکھ کے وہ اس کے پیچھے گئی لیکن تب تک وہ ڈرائنگ روم میں جا چکا تھا۔ ایویں مذاق کر رہے ہوں گے، میرا ہم عمر تو اب فیملی میں ہے ہی نہیں۔ وہ ناخن چباتی سوچتی جا رہی تھی لیکن دل کو جیسے پتنگے لگے ہوئے تھے۔ لیکن ایسا فضول مذاق کیوں کیا اور ایسے؟ وہ وہیں کھڑی خود سے سوال و جواب کرتی خود کو تسلی دینے کی کوشش میں لگی تھی۔ اس کا دل آنے والے وقت کے خیال سے ہولنے لگا تھا کہ وہ تو ابھی پہلے ہی زخم سے سنبھل نہ پائی تھی کہ زیاں نہ جانے کیا کیا سنا گیا تھا۔ تم ان کو رو رہے ہو جو پت جھڑ میں جھڑ گئے اور ہم جو سب ضرورت میں جھڑے جا رہے ہیں یار۔ او میری ملکہ جذبات، اندر آنٹی ریحانہ بلا رہی ہیں تمہیں، تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ زرشا نے اسے ٹہوکا مارتے کہا تو وہ اجنبی نگاہوں سے ایک دم اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے غور سے دیکھتی پوچھنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنٹی لوگ کھانا کھا چکے ہیں، وہ خود کو سنبھالتی بولی اور اس کا جواب سننے سے پہلے ہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس وقت خود کو سنبھالنا چاہتی تھی، یہی باور کرانا چاہتی تھی کہ جو سنا وہ سب ایک مذاق تھا۔ آج تو ذری بہت مصروف ہوگی، وقت ہی نہیں دے پائی۔ ریحانہ آنٹی زیان کی ساس نے اسے دیکھتے کہا تو وہ ہولے سے سر نفی میں ہلاتی ان کے پاس بیٹھتی ان کی شکایت دور کرنے لگی۔ مزید کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے جبکہ وہ لوگ وہیں بیٹھے باتیں کرنے لگے اور اس کے ذہن میں اپنی ہی سوچوں کی پکڑ دھکڑ چل رہی تھی۔ ان کی چھوٹی خالہ صوبیہ جن کی شادی ان کی اسٹیٹ میں ان کے گھر سے ایک گھر چھوڑ کے اپنے چچا زاد سے ہوئی تھی، وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھیں۔ رابیل تم چلنا کل ساتھ، میرے ڈریس پسند کر لینا، خالہ نے کہا تو وہ جلدی سے متوجہ ہوئی۔ جی بالکل، آپ کے لیے بس رابیل ہی ہے، اور ہم کدھر جائیں؟ وہ ہاتھ نچاتے بولی تو اس کے انداز پہ اس کی امی اور خالہ دونوں ہنس پڑیں۔ تمہیں تو ان سب کی شادیوں پہ ویسے ہی بہت ڈریسز مل جانے ہیں، اس لیے تم چپ کرو، خالہ نے مصنوعی انداز میں ڈپٹتے ہوئے کہا۔ لو یہ کہاں کا اصول ہے؟ ویسے خالہ کتنی غلط بات ہے، رولا آپ نے میری شادی کا ڈالا تھا اور کروا بازی کی رہی ہیں۔
اس نے لب دباتے شرارت سے کہا، لیکن یہ شرارت فقط ہونٹوں تک محدود تھی، آنکھوں کی ویرانی کو چھو نہیں پائی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے والے اتنے بے ایمان نکلے گا۔ لوگ ایسا پرائے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اس نے اپنوں کو ہی دھوکہ دے دیا۔ ذلیل نے۔ خالہ تو گویا بھری بیٹھی تھی، فوراً ابل پڑیں، جبکہ اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹی، جبکہ دل گویا مٹھی میں آن جکڑا تھا۔ سبھی نے اس سے بگاڑی ہوئی تھی میرے لیے، وہ میرے عشق میں حالانکہ مبتلا بھی نہ تھا۔ کتنا مشکل تھا نا محبوب کی برائی لوگوں سے سننا، لیکن وہ بے بس تھی کہ اسی محبوب کی خود غرضی نے اس کے جسم کو اندیکھی پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ چلو چھوڑیں خالہ اس کو، آپ یہ بتائیں باجی کا ڈریس کس کلر میں لیا؟ زرشا نے اس کی اتری صورت دیکھتے موضوع بدلا تو خالہ اس سے باتوں میں مگن ہو گئیں، جبکہ وہ وہاں موجود ہو کے بھی غیر موجود تھی، لیکن وہ اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اپنی ہی بے وقوفی کے ہاتھوں اس مقام تک پہنچی تھی۔ محبت میں شکست فاش ہو جائے نا تو اپنا جنازہ اپنے ہی کندھوں پہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ہائے، اس وقت اس کا لیکچر فری تھا تو گراؤنڈ میں آ کے اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھی نوٹس رٹنے میں مصروف تھی۔ اس کی کم گو اور ریزرو نیچر کی باعث کالج کے 2 سال عرصے کے دوران اس کی ایک بھی دوست نہ بن پائی تھی، اس لیے جب بھی وہ فارغ ہوتی تو وہ گراؤنڈ کے اسی خاموش گوشے میں آ بیٹھتی تھی۔ ابھی بھی وہ آرگینک کیمسٹری کے ٹاپک کو رٹے مار رہی تھی جب ایک خوبصورت نسوانی آواز اور جھکی نگاہوں کے سامنے آتی ہاتھ نے اسے حیرانی سے دوچار کیا۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھائی تو اس کے سامنے ایک بہت خوبصورت اور الٹرا ماڈ لڑکی اپنا ہاتھ موانکا کے لیے پھیلائے کھڑی تھی۔ وہ ابھی تک حیرانی کے جھولے میں ہی تھی کہ اس نے دوبارہ ہائے کیا تو وہ شرمندہ ہوتی جلدی سے ہاتھ ملا گئی۔ کین آئی سٹ ہیئر؟ اس نے اس کے ساتھ بینچ کی طرف اشارہ کیا تو وہ فقط اس بات میں گردن ہلا گئی۔ مائی سیلف، ہمائل اینڈ یو؟ اس نے شائستگی سے اس سے پوچھا، جو اپنے سفید یونیفارم میں ہلکے بھورے بالوں کی پونی ٹیل بنائے اپنی بے پناہ خوبصورتی سے بے نیاز چہرہ لیے اسے حیرانی سے تک رہی تھی۔ می آویز، دل آویز لغاری، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ اوہ سچ، پریٹی نیم، جسٹ لائک یو۔ وہ خوشی سے اس کا سرخ و سفید پھولا پھولا رخسار کھینچتی بولی تو وہ آزاد جھینپ اٹھی کہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ایسی بے ساختگی بھری تعریف اس بے تکلفی سے کسی نے کی تھی۔ لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے مڑ مڑ کے دیکھنے پہ متوجہ ضرور ہوتے تھے، لیکن اس کے خود سے لاپرواہ ہونے کے باعث، اپنی خوبصورتی سے بے نیازی کے باعث وہ لوگوں کو خود سے دور رکھنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ فرینڈز، وہ ابھی تک اس کی تعریف سے ہی نہ سنبھل پائی تھی کہ اس کی اگلی فرمائش پہ اس کی ہیزل گرین آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میری بات بری لگی تمہیں؟ اس کے تاثرات سے خائف ہوتی ہمائل جلدی سے معذرت خواہ انداز میں بولی تو وہ جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے رویے پہ شرمندہ ہوتی بولی تو اس نے تشکر بھرا سانس لیا۔ تو پھر فرینڈ نا؟ اس نے یوں پوچھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی، اور ہنستے ہنستے سر اس بات میں ہلا دیا، جبکہ اس کے یوں جلدی سے مان جانے پہ اس نے ایک پرسکون سا سانس کھینچا اور اس سے نظر بچا کے بائیں سے وکٹری کا نشان بنا کے گراؤنڈ کے اختتام پہ کھڑے وجود کو اشارہ دیا۔ تو اب میرے بیٹے کے معدے کے راستے دل تک پہنچنے کا ارادہ کیا ہے محترمہ پریز ملک نے؟ وہ بھابھی سے پوچھ کے بالآخر نہاری تیار کرنے لگ ہی گئی تھی کہ وہ تھوڑی بہت کوکنگ کر لیتی تھی، لیکن ایسی بھاری بھرکم ڈشز اسے کبھی ٹرائی نہیں کی تھی۔ لیکن ابھی بھابھی کے بتانے کے بعد وہ بنانے لگی تھی کہ چپتی آواز پہ اس کا اعصاب شدید تناؤ کا شکار ہوئے، لیکن وہ بمشکل خود کو کمپوزڈ کرتی چہرے پہ تپائی ہوئی مسکراہٹ سے جائے مڑی۔ پریز ملک نہیں، بلکہ آپ مجھے پریز زاویار عباس یا پھر مسز پریز بلا سکتی ہیں۔ اس کی بات پہ ان کا چہرہ پل بھر میں سیاہ پڑا۔ اور دوسری بات، مجھے معدے کے ذریعے دل پہ اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو آلریڈی آپ کے بیٹے کے دل میں پنجے گاڑ کے بیٹھی ہوں، تبھی تو ادھر ہوں، اور یہ بات آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس نے انہیں کھڑے کھڑے جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جبکہ ان کا سیاہ پڑتا چہرہ اس کے جلتے دل پہ ٹھنڈی پھوار بن کے برس رہا تھا۔ آپ ہی کی نظروں کے سامنے تو آپ کا بیٹا دنیا سے لڑ کے مجھے یہاں لے کے آیا ہے، کیا آپ اتنی جلدی بھول گئیں؟ دل پہ جو گزری سو گزری ان الفاظ پہ، لیکن اس نے ان کو جلانے میں پورا زور لگا دیا تھا۔ پریز بھابھی کی کال ہے۔ اف، اس کا دل کیا وہ اس شخص کو مروڑ کے رکھ دے۔ دونوں نے ایک ساتھ مڑ کے دیکھا تو وہ اوپن کچن کے انٹریس پہ موبائل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اسے ایک دم یوں کچن میں دیکھ کے جہاں وہ خوش ہوئی وہیں شرمندگی سے اس کا دل کیا کہ وہ خود کو کہیں جادو کی چھڑی سے غائب کر کے رکھ دے۔ جب کہ وہ اس کے تاثرات سے غور سے دیکھنے لگی تو وہ بمشکل تاثرات پہ قابو پاتی اس کی طرف بڑھی، جس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ان کی گفتگو کس حد تک سن چکا ہے۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور کال کاٹ کے دوبارہ کوکنگ رینج کی طرف متوجہ ہوئی کہ شاید زندگی میں پہلی بار اس شخص کے سامنے اسے اس حد تک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ وہ نظریں چرانے کے ساتھ چہرہ چھپانے پہ بھی مجبور تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے ان کو جلانے کے لیے اس حد تک فضول گوئی کرنے کی؟ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے کے ساتھ کوکنگ کرتی رہی۔ ارے واہ، آپ نے تو بڑی زبردست کوکنگ کی ہے۔
عباس انکل نے پہلا نوالہ لیتے ہی کہا تو اسے بے سخت ابو کی یاد آئی، تو ایک میٹھی سی نرم مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا۔ تھینک یو انکل، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اسے اس بڑے سے گھر میں عباس انکل کا وجود غنیمت لگتا تھا کہ ایک کنال پہ بنے اس شاندار ولا میں اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ خاموشی سے اسے وہ چند پل اچھے لگتے تھے جن پلوں میں عباس انکل گھر ہوتے تھے، کہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہتے تھے۔ اسے خاموشی سے وحشت ہوتی تھی کہ خاموشی تو اس کے اندر تک سرایت کر چکی تھی، اس لیے اس کا دل چاہتا کہ وہ دل کھول کے بولا کرے، کہ اپنے اندر کی خاموشی کو مات دے دے، لیکن یہاں اتنے بڑے گھر میں گنتی کے لوگ رہتے تھے اور ان میں سے بھی صرف ایک کے ساتھ وہ ریلیکس فیل کرتی تھی۔ واپس کب جا رہے ہو زاویار؟ مسز عباس نے ایک نظر بہو اور سسر کو دیکھتے پوچھا، تو اس نے گہری سنجیدگی سے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 2 دن تک واپسی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کمشنر سے ملاقات ہو گئی؟ عباس صاحب نے پوچھا تو ان کی طرف متوجہ ہوا جو کھانے سے فارغ ہو کے اٹھنے لگے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ گیا کہ اس کی بھوک مٹ چکی تھی اور وہ ان کی معیت میں لاؤنج کی طرف چل دیا۔ ایک جگہ کی زمینی کارروائی کے باعث ان سے ملنا تھا، وہ ان کو جواب دیتا ان کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مرتضیٰ ہمدانی کا کیس ہے؟ انہوں نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو ایک دم سے نظر چرا گیا۔ جی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جواب دینا پڑا۔ تم جانتے ہو نا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے اسے روکنے کے لیے تیاری شروع کی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے اصولوں کی وجہ سے کہیں سے مات کھائے۔ جی جانتا ہوں، اس نے سرد انداز میں جواب دیا۔ پھر بھی؟ انہوں نے تیکھی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ ہاں پھر بھی، اور بابا پلیز مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے، اور ٹھوس انداز اور سرد انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے مسز عباس کے آنے پہ چپ کر گئے، جبکہ ان کے پیچھے ٹرالی گھسیٹتی پریزیں بھی تھی۔ بیٹا آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ ملازم کدھر ہیں؟ بابا نے تھوڑی ناخوشی سے پوچھا، جبکہ وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا جو چائے بنا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں انکل، آج میرے ہاتھ کی پی لیں چائے، وہ آہستگی سے بولی اور چائے بنا کے دونوں میاں بیوی کو تھمائی، جبکہ تیسرا کپ تیار کر کے اس نے اس چھوٹی سی ٹیبل پہ رکھا جس کے ساتھ رکھ کے صوفے پہ اس کا شوہر بیٹھا تھا، اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یونی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ چائے کے سپ لیتے عباس صاحب نے پوچھا۔ نہیں انکل، سب ٹھیک ہے الحمدللہ، انہیں دیکھتی بولی۔ چھٹیاں لے لیں کچھ دن یونی سے، تو زاویار کے ساتھ لاہور چلی جائیں۔ ویسے تو آپ لوگ کہیں گھومنے گئے ہی نہیں، آپ نے یونی سٹارٹ کر دی، یہ واپس ڈیوٹی پہ، تو آپ لوگ کچھ دن وہیں گھوم لو۔ ان کی بات پہ جہاں اسے چائے پیتے اچھو لگنے لگا، وہیں اس کے ساتھ بیٹھی مسز عباس پہلو بدل کے رہ گئیں۔ جی انکل، وہ ہولے سے بولی کہ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسے اس شخص کے میسنے پن پہ غصہ آتا تھا جو بولتا نہیں تھا، حالانکہ وہ خود گواہ تھی کہ یہ شخص اتنا بولتا تھا کہ خود اسے کانوں پہ ہاتھ دھرنے پڑ جاتے تھے اس کی فضول گوئیاں سنتے سنتے۔ آپ گھر کا کام نہیں کیا کریں، اس کام کے لیے ملازم ہیں۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد ابھی نوٹس اور بکس اکٹھی کر ہی رہی تھی جب اس کی سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جو پہلے ہی اس کی خاموشی سے چڑی ہوئی تھی، اس کے ان حکیمہ الفاظ پہ بھنا اٹھی۔ سانس بھی نہ تمہاری مرضی سے لوں؟ اس کے یوں بھنا کے کہنے کو ایک پل کو حیران ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اس مردمار رویے پہ ایک طویل سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ مچلنے لگی۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ایک بھرپور نگاہ اس پہ ڈالتے اس نے کہا تو وہ آپ قبولہ ہو گئی۔ یہ 3rd کلاس ڈائیلاگ مجھ پہ نہ آزمایا کرو، انہیں گھول کے پی چکی میں۔ ایک ہاتھ زور سے اس کے سینے پہ مارتی وہ لفظ چبا چبا کے بولتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ میں یہ جانتا ہوں مسز، لیکن یہ بات پھر بھی کہوں گا کہ آپ آئندہ کوئی کام نہیں کریں گی، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو وہ غصے سے پلٹی۔ میں سارے کام کروں گی، روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ مجھے، اسے انگلی دکھا کے کہتی وہ غڑپ سے روم میں گھسی، جبکہ وہ بند دروازے کو گھورتے رہ گیا۔ باجی، اس نے حال میں بیٹھی امی اور رابیل کو دیکھتے اسے پکارا تو وہ چاول چنتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں بولو، اس نے سار دوبارہ چاولوں پہ جھکاتے کہا تو وہ جھنجھلائی۔ ادھر دیکھ کے بات سنو نا میری، اندرونی حالت سے پریشان ہوتی چیخنے والے انداز میں بولی تو دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ زیان بھائی مجھے کہتے ہیں کہ ابو نے کہیں میری بات کی ہے۔ وہ رابیل سے اتنی فرینک نہ تھی، اس لیے ڈھکے چھپے انداز میں بات کی تو وہ دونوں سمجھ گئیں کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ ہاں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کہاں؟ اس کے لب تھر تھرائے۔ شہیر کے ساتھ۔ اس کی حالت اور ویران ہوتی نگاہوں سے نظر چراتی صوفیہ بیگم بولی تو ساتوں آسمان دھڑا دھڑ اس کے سر پہ گرے۔ کیا؟ وہ حیرت و صدمہ سے چلائی تو رابیل نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ رشتہ دیکھیں میرا اور اس کا، میں کبھی بھی یہ نہیں ہونے دوں گی، میں خود ابو کو منع کر دوں گی، وہ غصے اور بھیگتی آواز سے چلائی، جب اس سے بھی زیادہ زوردار آواز میں رابیل بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم ابو سے کوئی بات نہیں کرو گی، اور ختم کرو اپنی گم گشتہ محبت کا سوگ، ذلیل کروا کے رکھ دیا تمہاری بے وقوفی نے ہمیں، اپنی مہربانی کر کے اس زبان کو ابو کے سامنے بند رکھنا۔ سختی سے اسے وارن کرتی وہ تھپ تھپ کرتی کچن میں جا گھسی، جبکہ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اس راستے کو گھورنے لگی جدھر سے وہ گئی تھی۔ وہ امی کی طرف متوجہ ہوئی جو نادستہ طور پر ان کی طرف سے لاپرواہی برت رہی تھیں۔
امی آپ خود دیکھیں، رشتہ دیکھیں، عمر دیکھیں، تعلیم دیکھیں، کیا اس دن کے لیے پڑھایا یا آزادی دی آپ نے؟ اسے سوچ سوچ کے ہی وحشت ہو رہی تھی کہ اس کا رشتہ شہیر کے ساتھ کرنے لگے تھے۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا کسی اور کا سوچتے ہی۔ بولتے بولتے اس کی آواز روندنے لگی۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی زری، تمہارے ابو کا فیصلہ ہے، انہوں نے صاف انداز میں کہا تو اس کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ تو آپ کا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کیا ہماری زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے؟ وہ کڑے انداز میں بولی۔ نہیں۔ ان کا ایسا انداز دیکھ کے اس کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کے روئے۔ اتنی تکلیف تو اس کے انکار نے نہیں دی تھی جتنا یہ فیصلہ دے رہا تھا۔ یہ مشورہ ہے کس کا؟ اور نایا بھابھی سے، شہیر کی والدہ سے کسی نے بات تو نہیں کی؟ اس کے لہجے میں بے شمار اندیشے بولنے لگے۔ یہ تمہارے ابو جی اور باجی کا ہی فیصلہ ہے اور مشورہ ہے، اور شاید تمہارے ابو بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے صاف صاف بات بتائی کہ وہ خود کو تیار کر لے، لیکن ان کی بات سن کے وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ یہ ہے ہی میری دشمن، میری کوئی خوشی راس نہیں آتی کسی کو۔ یہ سٹینڈ لے رہی ہیں یہ میرے لیے؟ ہمیشہ کہتی تھیں کہ جو مجھے نہیں ملا، میری ہمیشہ کوشش ہوگی کہ تم لوگوں کو مل سکے۔ تو بتائیں انہیں تعلیم ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اس میں میرے لیے سٹینڈ لیا تو کام پورا ہو گیا۔ زندگی گزارنی ہے مجھے، اور یہ مجھے زندان میں دھکیلنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ اس کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی جسے سنتے اندر سے زرشا بھی نکل آئی۔ جس گھر میں جانا ہمیں ان کے لیے اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے بھی اسی گھر میں لے جانا چاہتی ہیں۔ اس نے دکھ سے کچن کی طرف دیکھا جبکہ اس کی ماں پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس کے ابو اور بھائیوں کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن وہ اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس کے اسفند کے انکار کو سب بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا، منایا کیوں نہیں اسے؟ ایسے سب شکر کر بیٹھے جیسے من پسند جواب مل گیا ہو، اور اس انکار کی ویلیو ہے تو آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ انایا بھابھی اتنی آسانی سے اپنے بیٹے سے 5 سال بڑی لڑکی کو رشتہ دے دیں گی؟ وہ اتنا زور سے چلائی کہ اس کا گلا پھٹنے لگا۔ اور تب مجھے پتہ ہے کیا ہوگا، آپ سب ان کی منتیں کریں گے، ترلے کیے جائیں گے کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو، اس کی عمر کا کوئی اور ہے نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے لیکن وہ بولتی چلی گئی، لیکن خدا کے لیے یہ ظلم مت کریں مجھ پہ، نہیں کرنی مجھے کوئی شادی، زندگی کا مذاق نہ بنائیں، منع کر دیں پلیز ابو کو، پلیز امی پلیز۔ وہ سسکتی ہوئی تڑپتی بولی، لیکن وہ چپ تھیں کہ وہ چاہ کے بھی اسے کوئی تسلی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بے شک تم سے چھوٹا ہو، کم پڑھا ہو یا انکار ہو، لیکن تمہاری شادی اس کے ساتھ ہی ہوگی، اپنا مائنڈ سیٹ کر لو۔ ابو بات کر چکے بھابھی سے۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں رابیل نے دو ٹوک اور بحیث انداز میں کہا تو وہ وہیں ٹوٹتی چلی گئی۔ بھائی، وہ اپنی ہمت یکجا کرتی ہوئی اپنے آخری سہارے کی طرف آئی۔ 3 دن ہو چکے تھے اسے مسلسل رابیل کی منتیں کرتے ہوئے، لیکن وہ کوئی بھی بات سننے کو آمادہ نہ تھی، اور اگر ایک لمحے کو بھی وہ اگر اپنے دل کو اس کے لیے آمادہ کرنے لگتی تو اس کی سانسیں ٹوٹنے لگتیں۔ دل کسی ایسے جکڑ میں جکڑا محسوس ہوتا کہ اس کی سانسیں الجھنے لگتیں، اور آج وہ ساری امیدیں یکجا کرتی زرغام کے پاس آئی کہ شاید وہی اسے اس زندان سے باہر نکال دے جس میں رہنے کا سوچتے ہی اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ ہاں بولو زری۔ وہ شاید موبائل پہ بزی تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کے وہ دوبارہ موبائل پہ سر جھکا لیا، جبکہ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتی بہت ساری ہمت جمع کرتی بولی، آپ نے ایک دن کہا تھا نا کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ سے بات کیا کروں۔ اس نے اس کی بات یاد دلاتے ہوئے کہا، ہاں کہو کیا بات ہے؟ دھیان ابھی بھی موبائل پہ تھا اور اس نے شکر ادا کیا کہ اس کی طرف مکمل متوجہ نہ تھا اور وہ آسانی سے بات کر سکے گی۔ آپ ابو کو منع کریں نا شہیر سے رشتے کے لیے۔ اس نے ساری کوششیں اور ہمتیں یکجا کرتے بول تو دیا تو وہ جھٹکے سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بس میرا دل آمادہ نہیں ہے، آپ بس منع کر دیں، وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ کوئی سو کالڈ ریزن تو بتاؤ نا، اس نے دوبارہ سے پوچھا تو کچھ پل کو وہ چپ ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں نا، بھتیجا لگتا ہے وہ ہمارا، اتنا چھوٹا ہے کہ وہ مجھ سے اور پڑھا ہوا بھی نہیں ہے۔ وہ وہی سب دہراتی چلی گئی جو وہ پچھلے 3 دنوں سے سب کے سامنے کہہ رہی تھی، لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا۔ بھتیجا وہ کوئی سگا نہیں ہے، اس لیے یہ ریزن بھی گیا۔ عمر کا کیا ہے، 2 سالوں تک وہ تم سے بڑا لگنے لگے گا، ویسے بھی ابھی کون سا شادی ہے، اور تعلیم ضروری تو نہیں سب کی ایک جیسی ہو۔ اس نے بڑے آرام سے اس کے سارے اعتراضات رد کیے تو وہ روحانسی ہونے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ کوئی مین ریزن بتاؤ جس کے بیس پہ میں سب کو منع کر سکوں، اس نے اسے کہا، اور پھر ایک جانچتی نگاہ اس کے ضبط سے سرخ پڑتے بھیگے سوگوار سے چہرے پہ ڈالی۔ کہیں اس انکار کے پیچھے اسفند تو نہیں؟ اس کی آواز نے اسے اندر تک گھائل کیا اور وہ اف تک نہ کر سکی۔ نہیں۔ بہت سارے آنسو قطرہ قطرہ اس کے دل پہ گرنے لگے۔ بس میرا دل مطمئن نہیں ہے، پلیز بھائی، مجھے نہیں رہنا اس خاندان میں، پلیز بھائی، وہ سسک رہی تھی۔ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا لیکن کوئی تسلی نہیں دوں گا کیونکہ ابو کی ضد اور فیصلوں کو تم جانتی ہو، اس نے بغیر لگی لپٹی کہا کہ اس کے لیے یہی بہتر تھا۔ ایسے کیوں کرتے ہیں سب؟ بیٹیوں کی زندگی کی ہر فیصلے میں خوشی کو مقدم رکھتے اور جب ان کی پوری زندگی کی بات آتی ہے تو سب کیوں ان کی خوشی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کی خوشی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔
خود کلامی کے ایسے انداز میں بولتی وہ زرخام کو کچھ پل کو لاجواب کر گئی. جو ہم غلط سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کچھ برا نہیں کریں گے. تم اچھے کی امید رکھو. اس نے کچھ تسلی کے بول اس کی جھولی میں انڈیلے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کے درد سے چور روح و جسم کے مرہم کے لیے کافی نہ تھے. تم خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو اور اس فیز سے باہر نکلو. جو ہوا اسے بھول جاؤ اور اس فیصلے کے لیے خود کو آمادہ کرنے کی کوشش کرو. وہ جانتا تھا کہ اس کی مدد کرنے کا کہنے کے باوجود بھی وہ اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا، اس لیے وہ اسے کسی بھی طرح سے بہلانے کی، سمجھانے کی صحیح کرنے لگا. جدائیوں کے فیصلے مشکل سے ہوں یا آسانی سے، ان پہ عمل یقیناً انسان کو آدھا مار دیتا ہے. وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اس کی بھیگتی سرخ آنکھوں کو دیکھتی اٹھ کے باہر کی طرف بڑھ گئی. اس کی آخری امید کا پھڑپھڑاتا دیا بھی بجھ گیا تھا. اس نے حیرت سے صوفے پہ سجے بلیو ٹو پیس کے ساتھ اپنے فیورٹ بلیک جیکٹ کو دیکھا. وہ چاہ کے بھی اس بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس وقت ان کپڑوں کو دیکھ کے اس کے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ تب جب اسے اس کام سے منع کیا گیا ہو، اور وہ اس ضد میں یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ وہ دشمن اول کے کام کر رہی ہے، جبکہ وہ یہ کام اس کی ضد میں نہیں بلکہ اس کی ماں کی ضد میں کر رہی تھی. اگرچہ وہ اسے کہہ چکی تھی کہ زاویار کے کام تم کیا کرو گی، لیکن اس کا مقصد صرف اسے تکلیف دینا تھا. جبکہ اس نے محسوس کیا کہ زاویار کے لیے کوئی بھی کام کرنے سے انہیں کس حد تک تنفر محسوس ہوتا ہے. یہ سوچتے ہی اس نے ان سے سرد جنگ کا آغاز کر لیا، لیکن یہ ان دونوں خواتین میں سے کوئی نہ جان سکا کہ اس جنگ میں وہ ایک جیتے جاگتے مرد کو لاشعوری طور پر استعمال کر رہی ہیں، جس کا پریزے وہ زور سے دھاڑا تو نیچے ڈائننگ ٹیبل پہ چائے رکھتی پریزے کے ساتھ اس کی ساس سسر بھی ایک پل کو دہل سے گئے. زاویار کو کیا ہوا؟ عباس انکل فوراً بولے، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی کہ اس کی ایسی پکار پہ اس کا دل ابھی تک لرز رہا تھا. جائیں بیٹا دیکھیں کیا ہوا. اس کے دوبارہ پکارنے پہ انہوں نے کہا تو ان دونوں کو ایک نظر دیکھتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی. جی، اس نے اندر آتے اس سے پوچھا، جس کا چہرہ انتہائی سرخ پڑ رہا تھا. اس کی نگاہ اس کے چہرے سے ہوتی کمرے پہ گئی تو اس کی نگاہ کو جھٹکا لگا. وہ جان گئی کہ میٹر کس خوشی میں ہائی ہوا ہے. میرے کپڑے کس سے پوچھ کے آپ نے نکالے ہیں؟ اس نے بمشکل خود پہ قابو پاتے سرد انداز میں پوچھا تو وہ اپنے آپ پہ قابو پاتی لہجے کو مضبوط بناتی بولی، تمہاری مدر نے کہا تھا کہ شوہر کے سارے کام کرنے ہیں، تو کیا ان کا کہا نہ مانوں؟ اس نے دل جلانے کو معصومیت کے حد کر دی. پریزے بیوی بن کے میرے کاموں میں ہاتھ مت ڈالیں. جس دن میں شوہر بن کے حق مانگنے آیا تو آپ منہ چھپاتی پھریں گی. انتہائی سرد و سپاٹ انداز میں ذومانیت سے بھرپور آواز نے ایک پل کو اس کے حواس جھنجھنا دیے. اس نے تپتی نگاہ وارڈروب کی طرف جاتے زاویار پہ ڈالی اور پھنکاری، ہاں اس سے پہلے کہ سارے حقوق تو جیسے تم نے مانگ لیے ہیں نا. اس کا طنزیہ لہجہ ایک تیر کی طرح اس کے سینے میں گڑا. تو کیا اس کا بدلہ آپ ساری زندگی میرے کام کرتی اتروائیں گی مجھ سے؟ اس نے بہت سادہ سے انداز میں اسے بھگو کے ماری. زاویار عباس، کسی دھوکہ یا خوش فہمی میں مت رہنا. یہ سب میں اپنے آپ کو مار کے کر رہی ہوں اور کسی وجہ سے کر رہی ہوں، اور کسی بھول میں مت رہنا. اور جس دن مجھے موقع ملا میں تمہارے اس زندان کی زنجیریں توڑ کے بھاگ نکلوں گی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے اسے تپتے صحرا میں لا کھڑا کیا.